تو میں اس تلاش میں، لمبی بات ہوگی آپ سے، میں یہ کوشش کرتا رہا کہ وہ بابے جو ہیں جو سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، جو مجھے کبھی کسی منڈی میں نظر آ جائیں، سڑک پر مل جائیں، تو میں ان کو فالو کروں، اور جہاں تک میرا بریتھ ہے، میری سانس نہیں ٹوٹتی، میں ان کا پیچھا کروں، کیونکہ یہی میری زندگی کی آرزو ہے. کیونکہ میں اور جانوروں کے مقابلے میں ایک جو ہیومن بینگ جو ہوں، میں اینیمل آف سول ہوں، میرے اندر روح بھی ہے. بکرے جانور کتے وغیرہ کے اندر جان ہوتی ہے، اسپرٹ کہہ لے ہوتی ہے، سول نہیں ہوتی. میرے اندر سول بھی اللہ نے رکھ دی، اور پھونک اپنی ماں بھی. تو اس تلاش میں رہا، اور یہی بات میں نے کئی دفعہ ان پروگراموں میں کر دی. تو اب میں آپ کو آج ایک آسانی بتانے لگا ہوں، اور اس کی مثال جو ہے وہ اسی علاقے سے، اسی ٹیلی ویژن سے، جہاں پر میں نے 1964 سے لے کر اب تک کا وقت کسی نہ کسی صورت میں گزارا، پیش کروں گا. بابا جو ہوتا ہے وہ اس لیے پکڑا نہیں جاتا، اور میرے اوپر سب سے زیادہ گرفت اسی بات کی ہوتی ہے کہ جناب ہم کو بتائیں بابا کا ہوتا ہے. ہم کو تو کوئی ملا نہیں. سچی بات ہے، وہ صحیح کہتے ہیں کہ ہم کو تو ملا نہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں گاڑی میں جا رہا ہوں، کار میں، تو ریڈ بتی آ گئی آگے، تو کوئی بندہ شیشہ اتار کے کہتا ہے اشفاق صاحب کو بابا ہم کو بھی بتائیں، اور پھر شیشہ چڑھا دیتا ہے. تو اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ دکان ہوگی، میں بتا دوں گا کہ یہ اپنا کاج اسٹور ہے، وہاں سے جا کے جیتی. وہ تلاش بھی ایک اور طرح سے کرنا پڑتا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ بابا جو ہوتا ہے، اچھے خوش نصیب انداز کا بابا، جس کے پاس راستہ ہے نہیں ہے، لیکن اس کی نگاہیں اس کے اوپر رہتی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، اور لکی بھی ہوتا ہے. تو وہ آپ کے قریب، آپ کے ارد گرد، آپ کے لوگوں میں سے، آپ کے ساتھیوں میں سے ایک ہوتا ہے. اور میری اور آپ کی انا اور تکبر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایک ایسے آدمی کو بابا سمجھ لوں جو میرا چپراسی ہے. بس یہ پھنستی ہے بات. کیوں نہیں ملتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں بار بار؟ کیا پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی آج کل بھی ہوتا ہے، کوئی اکثر کہتے ہیں. تو ہمارے بابے کہا کرتے ہیں اس معاملے میں، آپ اسے توجہ سے سن لیجئے، کہ جس ماضی کا حال شاہد نہ ہو وہ ماضی جھوٹا ہے. اس عہد کو شہادت دینی پڑے گی کہ پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں وہ ٹھیک تھے، تو ایک آدمی یہاں ویسا ضرور ہوگا، ہے. پھر ہی کہے گا، نہیں ورنہ تو کہانی ہے، ورنہ تو کس سے. تو وہ شاہد موجود ہے. اب وہ شاہد مجھ کو، میرے جیسے اندھے آدمی کو، جس کے دیدے پٹے کیوں نظر نہیں آتا کہ میرے اوپر انا کی اور تکبر کی اور استکبار کی ایک گہری تہ چڑھی ہوئی. میں کہتا ہوں کہ میں برانڈس روڈ میں دکان کرتا ہوں، وہاں کا جو بابا پانڈی ہے جس کے اوپر میں سامان صندوقڑی چکوا کے بھیجتا ہوں کہ جا فلانی دکان پہ دیا، یہ کس طرح سے بابا ہو سکتا ہے کہ میں اس کو کہوں سلام؟ بڑی مشکل ہو جاتی ہے نا بات. اس لیے آپ کی نگاہیں، میری نگاہیں اس آدمی کو تلاش نہیں کر سکتی، اور کبھی بھی نہیں کر سکیں گی، کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان ایک گہرا پردہ جو ہے لٹک رہا. جب میں سن 64 میں ٹیلی ویژن کے ساتھ متعلق ہوا، یہ سن 64 میں آیا تھا، تو میں ریڈیو میں کام کرتا تھا. تو یہاں اسلم اظہر تھے اس کے مدار المہام پہلے. تو انہوں نے مجھے بلوا بھیجا کہ اشفاق بھائی آئے، یہ ہم ٹیلی ویژن کھول رہے ہیں اور بنا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلدی کام شروع کر دے گا. تو آپ کا چونکہ تجربہ ہے کافی ریڈیو کا، تو دیکھیں کہ ڈرامہ کیسے کریں گے. اور پھر میں ڈر گیا کہ یا اللہ، ہماری تو کوئی ٹریننگ نہیں، میں تو کہیں باہر سے پڑھ کے نہیں آیا، ہمیں پتہ نہیں کیسے ہوگا. تو میں ایک کرسی کے اوپر بیٹھا تھا، اور وہ اندر کچھ کام کر رہے تھے، اور مجھے ان سے ملنا تھا. لیکن خوف میرے دل پہ بدستور قائم تھا کہ یہ ڈرامے کے بارے میں، ریڈیو کا تو چل جاتا ہے نا، وہ تو صرف بولنے والا، یہ کیسے لکھا جائے گا اور کیسے ہوگا، ہماری کوئی ٹریننگ. تو جہاں میں بیٹھا تھا کرسی پر، اس کے قریب ہی ایک اور بینچ تھی، اس کے اوپر ایک اور آدمی، ایک نوجوان لڑکا اور بیٹھا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اتنا آپ کو بھی ملنا ہے؟ ان کا آج مجھے بھی ملنا ہے.
تو میں نے کہا اچھا بڑی خوشی کی بات ہے. پھر میں اندر چلا گیا, باتیں ہوتی نہیں, کچھ ڈسکس کرتے رہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ نوجوان بھی جو تھا وہ بھی اندر چلا گیا اور انہوں نے بھی کوئی باتیں کی ہوں گی, اور وہ جس نوکری کے لیے آیا تھا اسے اس نوکری پر رکھ لیا گیا. وہ صاحب کا ڈرائیور تھا, جو بھی اس زمانے میں جنرل مینیجر کہتے تھے یا پروگرام مینیجر کہتے تھے, ٹی وی کے نام بدلتے تھے. اس شخص کا نام میں آج آپ کو واضح گل صاحب تھا, اور وہ اس اسٹیشن کا اس چار دیواری کے اندر صاحب کی بڑی گاڑی چلانے پر مامور تھا, اور ہو گیا, اور اس کو نوکری مل گئی. لیکن جب میں بیٹھا ہوا تھا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کے انداز سے, اس کے چہرے سے اور اس کے ایک دو باتیں کرنے سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوا تھا کہ یہ آدمی کچھ مختلف تھا لڑکا. برکت اس کی نوکری لگ گئی, چلتا رہا. پھر ہم یہاں آتے رہے, وہ ملتا رہا, سلام کرتا رہا بڑے ادب کے ساتھ, اور ہماری اس کی گفتگو رہی. لیکن میرے سارے ساتھی جو 2000 بندہ یہاں کام کرتا تھا, میری نگاہ مختلف تھی کہ یہ ڈرائیور جو ہے گل صاحب یہ کچھ اور طرح کا آدمی ہے. لیکن دوسرے بندوں کو ظاہر ہے جیسے ہوتے ہیں بے شمار اور بھی تھے, شیخائی اور بھی تھے. لوگوں اپنے تنخواہیں بڑھانے کے لیے نعرے مارتے تھے, سب کچھ چھوٹے امپلائیز, پی این وغیرہ یہ تھے. تو یہ بھی ایک کونے میں پر ایک کھڑا ہوتا تھا. تو میں کہتا تھا کہ تم بھی نعرہ لگاؤ کہ نہیں صاحب, وہ کھڑے ہونا تو فرض ہے کہ کمیونٹی اپنی, لیکن اس کے اندر اتنا احتجاجی رنگ میں نہیں اختیار کر سکتا کہ پتہ نہیں کون سی بات ٹھیک ہے کون سی بات نہ ٹھیک ہے, کہ میں یوں کر کے بات کہہ دوں کہ یہی ٹھیک ہے جو میرے دل کے اندر ہے. تو پھر میں متاثر ہوتا تھا, یہاں تک کہ میں اسے دیکھ دیکھ کر اور اس کے متعلق بات نہ کر کر کے کچھ اس سے اتنا خوفزدہ سا ہو گیا تھا کہ میرے اندر ادب کی وہ لہر جو ایک اچھے آدمی کے لیے ہوتی ہے وہ زیادہ دبیز ہو گئی تھی, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کو زیادہ فیس کروں یا وہ میرے سامنے ہے. ایک دو مرتبہ ایسے بھی ہوا کہ میں یہاں کوئی پروگرام کر کے نکلا ہوں, تو انہوں نے کہا جی کہ چلیں گل صاحب آپ کو چھوڑ دے گا, ڈرائیور تھا نا. تو میں نے کہا نہیں میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا. تو مجھے اکثر سے کہنے لگے کیوں جی کیا ہو گیا ہے, یہ بڑا اچھا ہے, یہ ہمارے سارے ڈرائیور میں سے بہت اعلیٰ درجے کا ہے, بڑا سیف ہے اور بہت دھیمے مزاج کا آدمی. تو میں نے کہا نہیں سر, مجھے کسی کے ساتھ آپ بھیج دیجیے, کیونکہ میں کچھ نہیں ہوتی مجھے. خیر وہ نہیں سمجھائی. آج میں ایک بہت بڑا ایک عجیب سا راز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, جو شاید میں اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو کبھی بیان. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری انا اور میرا تکبر مجھے اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ میں اس کے اتنا قریب تو نہ ہوں جتنا کہ آدمی آ جایا کرتا ہے. میں تو ایک پڑھا لکھا آدمی اور بڑا ویل پلیسڈ ہوں, اور میرا رتبہ بہت ہے, اور لوگ مجھے بہت زیادہ سلام کرتے ہیں. لیکن ایمانداری کی بات ہے کہ میں اپنے دل کے اندر سے جتنی دیر بھی وہ یہاں رہا اور جتنی دیر میں یہاں رہا, ایک اس کے سامنے اپنے آپ کو ایک معمولی انسان سمجھتا رہا. اور مجھے یقین ہے اور میرا ایمان ہے کہ میں ٹھیک تھا اور میں سچائی پر تھا اور میں حق پر تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ ہم یہاں شوٹنگ کرنے کے لیے کسی ڈرامے کی, میرا نہیں تھا, باہر گئے کسی پانی کنارے دریا چھم ڈم کے اوپر کہیں گئے تھے, راوی کے اوپر. تو وہاں گل صاحب کا بیٹا جو تھا اس کو بھی انہوں نے کیبل بوائے جو تار نہیں اٹھا کے چلتے کر دیا تھا مقرر. تو آؤٹ ڈور شوٹنگ تھی, تو آؤٹ ڈور بڑا اچھا پیارا خوبصورت جیسے پٹھانوں کے بچے ہوتے. تو ہو گیا وہاں ہماری ایک آرٹسٹ تھی, اس کا بچہ کچھ شرارتی سا تھا, اس نے ذرا راؤڈیزم جیسے بچے کرتے ہیں کیا, تو اس نے کچھ چھلانگ لگا دی پانی میں. اور وہ ایسی خوفناک جگہ تھی کہ جہاں پر اس بچے کے ڈوبنے کی لوگوں کو 100% خدشہ ہو گیا, اور وہ کسی کی بھی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس کو کیسے نکالا جائے. کچھ جو تیرنا بھی جانتے تھے وہ بھی نہیں. تو اس کیبل بوائے نے, گل صاحب کے بیٹے نے کیبل چھوڑ کر اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور جا کر اس کو پکڑ لیا ڈوبنے سے.
وہ ڈوب رہا تھا، بچا لیا اس کو، کنارے پہ پہنچا دیا، اور وہ خود ہف گیا بری حال میں۔ تو خواتین و حضرات، وہ بچہ تو بچا لیا گیا، لیکن گلشید کا بیٹا ڈوب گیا، اور جو سب لوگ کھڑے تھے شوٹنگ کے لیے گئے تھے، ظاہر ہے ان کے دلوں پر اس کا بڑا بوجھ تاری ہوا، اور ہم اس کی جسد خاکی کو لے کے بجائے ایک جیتا جاگتا آدمی اچھا بھلا لے کے گئے واپس لے۔ اب میرے لیے اس شخص کو فیس کرنا ہے جو کہ باپ تھا، اور جس نے بڑی امنگوں اور آرزوؤں کے ساتھ میرا پالا تھا، اور پھر اس کا یہاں ملازم کرایا تھا، اور لوگوں نے اس کا احترام کرتے اسے نوکری بھی دی تھی۔ تو میرا حوصلہ نہیں پڑتا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں دل میں اس کے لیے احترام رکھتا ہوں، تو میں ضرور، تو میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا گلشید یہ حادثہ ہو گیا اور اس کا بڑا افسوس ہے۔ کہنے لگا نہیں سب افسوس تو نہ کہ یہ حادثہ ہو گیا، یہ اللہ کا حکم ایسا تھا، اللہ کی ایک کتاب ہوتی ہے، مجھے اس نے کہا صاحب اس میں یہ لکھا ہوتا ہے۔ اب میں فیس کی بات کرتا ہوں، اور وہ پورا اس کا فیس پورا کہ اس کے اوپر لکھا ہے، پکی سیاہی میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب جب اس کا حکم ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے حکم کے آگے سر نہیں ڈال سکتے۔ میں نے کہا اس کا افسوس ہے، کہنے کا ہاں جی افسوس ہے۔ میں نے کہا غم ہے، کہنے کا غم ہے۔ تو میں نے کہا کہنے کا نہیں شکایت نہیں۔ میں نے کہا کوئی شکوہ، کہنے کا نہیں شکوہ کوئی نہیں۔ بس جی میں جاؤں گا گھر، جاتا ہوں جی، میں بیٹھتا ہوں، مجھے اس کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، میں غم میں تو ڈوب سکتا ہوں، کرب میں تو مبتلا ہو سکتا ہوں، اپنے آپ کو پامال تو کر سکتا ہوں، لیکن میں شکایت نہیں کروں گا۔ میں آپ کو بابے کے بارے میں بتا رہا ہوں، ہاں، جو میری دویز پردہ یہ چلا جا رہا ہوں، اور وہ بابا ہوتا نہیں ہے اور ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک بات آپ کے سمجھنے کی لمبی بات، میں اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا۔ میں نے یہ سارا وقفہ اس کے قریب مختلف زاویوں سے گزارا، اگر وہ وہاں کھڑا ہے تو میں ادھر زاویہ بنا کے ادھر سے رکھ گیا ہوں۔ دیکھیے ایک بڑے آدمی کو فیس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، اور جب آپ کا اندر ماننے لگ جائے تو دیکھیے نا، پولیس کے افسر آتے ہیں فلان، ان سے آپ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، چاہے لوگوں نے طے کیا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہے، ان کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، لیکن جب آپ کا اندر آپ کا ہردے یہ طے کر لے بات کی یہ بڑا ہے، پھر تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بار کیا گزرتا ہے۔ اچھا خواتین و حضرات، اب ہم بوڑھے ہو گئے، لمبا وقت گزر گیا، ٹائم کتنا سارا چلا گیا، اور گلشید اس دفتر سے، اس اسٹیشن سے جہاں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ریٹائر ہو گیا، اور وہ اپنے گھر چلا گیا۔ میری بڑی آرزو تھی کہ میں اب ریٹائر ہونے کے بعد ضرور ان سے ملوں، موقع نہیں ملا، کچھ ٹائم نہیں، اتفاق ایسا ہوا کہ نہیں۔ ایک دن مجھے مل گیا اور بہت خوش تھا، میں نے کسی ریٹائرڈ آدمی کو اتنا خوش نہیں دیکھا۔ ہاں بہت مشکل بات ہے۔ اور اس نے، میں نے کہا کہ ریٹائر، کہنے ہاں صاحب ریٹائر ہو گیا۔ میں نے کہا آپ خوش ہیں؟ کہنے لگا جی اللہ کا بڑا فضل ہو گیا۔ میں نے کہا اب مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرو گے؟ تو مسکرایا، کہنے لگا صاحب سب سے پہلا کام میں یہ کروں گا کہ اپنا ڈرائیونگ لائسنس پھاڑ کے پھینک دوں گا کہ دوبارہ آرزو نہ پیدا ہو نوکری کرنے کی، ڈرائیوری کرنے کی۔ پھر آدمی لگ جاتا ہے نا کہ اچھی بڑی صحت ہے، پھینکا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں خضاب نہیں لگاؤں گا، وہ لگاتا ہوگا نا کہ اپنے آپ کو سیٹ رکھنے کے۔ اور تیسری بات نے کہا کہ شاک صاحب میری بڑی آرزو ہے کہ اب میں دبا کے عبادت کروں، میں اکیلا بیٹھوں گا اور اپنے اللہ سے کچھ کروں گا۔ بات میں عبادت نہیں کی، میری بڑی آرزو، میری جی چاہتے کرنے، بس وہ تین خواہشیں لے کے وہ آدمی بیٹھا ہوا، اور جہاں کہیں بھی ہے میرے دل سے اس کو سلام پہنچتا رہتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میری انا، آپ کا تکبر، آپ کی سوچ، ہمارے اندر پھنسے رہنے کا، ہمارے قریب سے یوں گزرتے رہتے ہیں اس قسم کے بڑے آدمی یقیناً کہ گزرتے ہیں، اور ہم پوچھتے رہتے ہیں کہ جناب ہم کو تو کوئی ملا نہیں، ہم نے اتنی بڑی انا کی لٹ موڈے پہ رکھی ہوئی ہے کہ کوئی قریب تو آئے ہم اس کا بوتھا سینکنے کے ماریں گے، کون سا ہمارے قریب آ سکے۔ اللہ آپ کو بہت آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔